ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ خونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہے وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں جو ہے اس کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں، جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔